أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعہ غزوہ ذی کرت کا ذکر ہو رہا تھا. جیسا کہ بتایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غزوے میں جانے سے پہلے چند صحابہ کو دشمن کی طرف روانہ فرمایا تھا اور آپ پھر ان کے پیچھے اپنا لشکر لے کے روانہ ہوئے. اس ضمن میں مزید لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آئے تو دشمن کے لشکر نے یعنی دشمن کے لشکر نے انہیں دیکھا اور وہ بھاگ گئے. جب مسلمان دشمن کے پڑاؤ کی جگہ پر پہنچے تو حضرت ابو قتادہ کا گھوڑا وہاں موجود تھا جس کی کونچیں کٹی ہوئی تھیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قتادہ کے گھوڑے کی تو کونچیں کٹی ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہوئے اور 2 مرتبہ فرمایا تیرا بھلا ہو، جنگ میں تیرے کتنے دشمن ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آگے چل دیے یہاں تک کہ اس جگہ پہنچے جہاں حضرت ابو قتادہ اور مسعدہ نے کشتی کی تھی. گزشتہ جمعہ بیان ہوا تھا اس کے بارے میں. تو انہوں نے سمجھا کہ حضرت ابو قتادہ چادر میں لپٹے پڑے ہیں. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ ابو قتادہ شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابو قتادہ پر رحم کرے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے عزت بخشی ہے، ابو قتادہ تو دشمن کے پیچھے ہے اور رجز پڑ رہا ہے. حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی جس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے نے لشکر نے جب میرے گھوڑے کو دیکھا کہ اس کی کونچیں کٹی ہوئی ہیں اور مقتول کو میری چادر میں لٹے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میں شہید ہو گیا ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور چادر ہٹائی تو مسعدہ کا چہرہ دیکھا. ان دونوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا. یا رسول اللہ یہ مسعدہ نہیں یہ مسعدہ ہے. اس پر صحابہ نے بھی تکبیر کہی اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی حضرت ابو قتادہ اونٹنیاں ہانکتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو قتادہ تمہارا چہرہ کامیاب ہو گیا. ابو قتادہ گھڑ سواروں کے سردار ہیں. اے ابو قتادہ اللہ تم میں برکت رکھ دے. دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت رکھ دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو قتادہ یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں
کہ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے ایک تیر لگا تھا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی، میرا خیال تھا کہ میں نے تیر نکال دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ابو قتادہ میرے قریب آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، آپ نے نرمی سے تیر نکال دیا اور اپنا لعاب دہن لگایا اور اپنا ہاتھ اس پر رکھا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، مجھے یوں لگتا تھا جیسے مجھے کوئی چوٹ ہی نہ لگی ہو اور نہ زخم آیا ہو۔ پچھلی دفعہ بیان ہوا تھا کہ تیر تو ابو قتادہ نے خود نکالا تھا، لیکن ہو سکتا ہے اس کی کوئی پھل اس کا اندر رہ گیا ہو، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، اس کا نشان نظر آ رہا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ کو دیکھا تو فرمایا اے اللہ اس کے بالوں اور اس کی جلد میں برکت رکھ دے، اور فرمایا تمہارا چہرہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کامیاب ہو گیا۔ پھر جب 70 سال کی عمر میں حضرت ابو قتادہ کی وفات ہوئی تب بھی کہتے ہیں کہ ان کے چہرے سے، وہ آپ چہرے سے 15 سال کے لگتے تھے، یعنی جوان چہرہ لگتا تھا۔ اس غزوے میں حضرت سلمہ کا دشمن سے ذو قرد میں مقابلے کا ذکر یوں ملتا ہے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں دشمن کے پیچھے دوڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، مجھے آپ پیچھے اپنے پیچھے صحابہ نظر نہیں آ رہے تھے اور نہ ہی مجھے ان کا گرد و غبار نظر آ رہا تھا۔ دشمن غروب آفتاب سے پہلے ایک گھاٹی میں پہنچ گیا جہاں ذو قرد نام کا ایک چشمہ تھا۔ انہوں نے وہاں سے پانی پینا چاہا تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کے پیچھے ہی ہوں تو وہ اس سے ہٹ گئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا تو اسے تیر مارا، میں نے صبح بھی اسے تیر مارا تھا، اب دوسرا تیر اسے مارا اور دونوں تیر اسے لگے۔ وہ 2 گھوڑے چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تو میں نے ان دونوں کو پکڑا اور ان کو لے کے پھر اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہانک لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذو قرد پہنچنے کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وقت پہنچے اور چشمے پر پڑاؤ ڈالا جہاں میں نے دشمن کو روکا تھا۔ آپ اونٹنیاں اور ہر وہ چیز جو میں نے دشمن سے چھینی تھی قبضہ میں کر چکے تھے۔ حضرت بلال نے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ ذبح کیا جو دشمن سے چھینے گئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا کلیجہ اور کوہان بھونی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کھجوروں سے لدے ہوئے 10 اونٹ بھیجے جو آپ کو ذو قرد مقام پر ملے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میں نے دشمن کو پانی سے روکا ہوا تھا اور وہ پیاسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 100 مجاہدین کے ساتھ روانہ کریں، میں ان کو پیچھا کر کے ان کے ہر مخبر کو بھی قتل کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے یہاں تک کہ آگ کی روشنی میں آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ نے فرمایا سلمہ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ میں نے کہا آپ کو عزت دینے والے کی قسم جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملکتا فاسجے، تم نے ان پر قابو پا لیا ہے تو نرمی اختیار کرو۔ یہ عرب کے محاوروں میں سے ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین معافی یہی ہے کہ نرمی اختیار کرو اور سختی سے کام نہ لو۔ اب چلے گئے تو چلے گئے، اب ان کو پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس جنگ کے واقعات میں حضرت سلمہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بہترین گھڑ سوار ابو قتادہ اور بہترین پیادہ سلمہ بن عقبہ ہے۔
حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے سوار اور پیادہ دونوں کا حصہ عطا فرمایا، پھر مجھے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار کیا۔ اس سفر میں حضرت سلمہ کی ایک اور واقعہ روایت کا بھی ذکر ہے، ایک واقعہ کا ذکر ہے، روایت ملتی ہے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ مدینہ واپسی کے وقت جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک انصاری صحابی جو دوڑنے میں بہت تیز تھے اعلان کر کے کہنے لگے کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرے، یعنی مدینہ طیبہ تک دوڑ لگائے میرے ساتھ۔ انہوں نے چند مرتبہ یہی الفاظ دہرائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی اونٹنی پر سوار تھا، میں سوار تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر۔ میں نے ان انصاری صحابی سے کہا کہ کیا تم کسی معزز کی عزت نہیں کرتے؟ تمہیں کسی شریف آدمی کا ڈر نہیں ہے؟ اعلان کرتے پھر رہے۔ اس نے کہا نہیں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مجھے کوئی نہیں ڈر کسی سے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اس آدمی سے دوڑ لگانے کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو تو لگاؤ۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ چلو۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پاؤں موڑے اور چھلانگ ماری اور دوڑ پڑا، اور میں 1 یا 2 گھاٹیاں اس کے پیچھے دوڑا، یعنی وہ آگے اور میں پیچھے تھا، اور اپنی طاقت بچاتا رہا۔ پھر میں تیز ہوا اور اسے جا لیا۔ میں نے اسے کندھے کے درمیان ہاتھ مارا اور کہا اللہ کی قسم میں تم پر سبقت لے گیا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے، اور یوں میں اس دوڑ میں آگے نکل گیا یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ اس غزوے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کتنا عرصہ باہر رہے، اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کی صبح روانہ ہوئے، اور آپ نے 1 رات 1 دن ذوالقرد میں قیام فرمایا تاکہ دشمن کی وہ خبر مل سکے۔ پھر سوموار کے دن مدینہ واپس تشریف لائے۔ یوں آپ 5 راتیں مدینہ سے باہر رہے۔ اس جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تفصیل یوں ہے۔ مسلمانوں میں سے حضرت محرز بن نزلہ شہید ہوئے، ابن حشام کے مطابق ابن وقاص بن مجزز بھی شہید ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت ابو ذر کے بیٹے جنگ سے پہلے ہی اونٹوں کے باڑے میں شہید کر دیے گئے تھے۔ کفار کے بارے میں لکھا ہے کہ کفار میں سے عبد الرحمن بن عیینہ، حبیب بن عیینہ، مسدہ بن حکمہ فزاری، عبار اور اس کا بیٹا عمر قتل ہوئے۔ حضرت ابو ذر کی بیوی کو دشمن قید کر کے لے گئے تھے، اس کا ذکر ہوا تھا پہلے۔ حملہ آور حضرت ابو ذر کی بیوی کو پکڑ کر ساتھ لے گئے تھے، اور انہوں نے اس کو باندھ کر رکھا ہوا تھا، اور وہ لوگ اپنے مویشی اپنے گھروں کے سامنے رات کو رکھتے تھے۔ ایک رات وہ عورت بندروں سے چھٹ گئی اور قریب ہی بندھے ہوئے اونٹوں کے پاس آئی۔ جب بھی وہ کسی اونٹ کے قریب آتی تو وہ بلبلاتا اسے چھوڑ دیتی، وہ شور مچاتا، یہاں تک کہ وہ ازبا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی تھی جسے دشمن لوٹ کر ساتھ لے آئے تھے، اس کے پاس پہنچی۔ وہ نہیں بلبلائی، بولی کوئی نہیں، بڑے آرام سے رہی۔ وہ سدھائی ہوئی اونٹنی تھی۔ وہ عورت اس کی پشت پر سوار ہو گئی اور اسے ایڑ لگا دی، اور وہ چل پڑی۔ ان لوگوں کو اس کے بھاگنے کا علم ہو گیا۔ انہوں نے اسے پکڑنا چاہا لیکن وہ پکڑی نہ گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس عورت نے اللہ کی خاطر نظر مانی کہ اگر اللہ اسے اس اونٹنی کے ذریعے نجات دے گا تو وہ ضرور اس کو ذبح کر دے گی۔ جب وہ مدینہ آئی اور لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ازبا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی میں نے تو نظر مانی ہے کہ اگر اللہ اسے اس اونٹنی کے ذریعے نجات دے گا تو وہ اس کی قربانی کرے گی۔ اس بحث مباحثہ پر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ ساری بات بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ،
اس عورت نے اس اونٹنی کو کتنا برا بدلہ دیا ہے، یہ اس کو بچا کے لائی ہے اور یہ اس کو یہ بدلہ دے رہی ہے، یہ نظر مان کر کہ اگر اللہ نے اس اونٹنی کے ذریعے اسے بچایا تو وہ اسے ذبح کر ڈالے گی، یہ تو اچھا بدلہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کوئی نظر خدا کی نافرمانی میں پوری نہ کی جائے، اور نہ ہی اس میں نظر جائز ہے جس کا بندہ مالک نہیں، تم مالک ہی نہیں اس کی۔ فرمایا یہ میری اونٹنی ہے، تم اللہ کا نام لے کر خیر و برکت کے ساتھ اپنے گھر جاؤ۔ اب ایک سریے کا ذکر کروں گا۔ یہ سریہ حضرت ابان بن سعید بطرف نجد کہلاتا ہے۔ یہ سریہ محرم 7 ہجری میں ہوا، جبکہ ایک روایت میں اس سریہ کی تاریخ جمادی الثانی 7 ہجری بیان ہوئی ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اس کو سریہ کو محرم 7 ہجری میں لکھا ہے۔ اس سریہ کی تاریخ محرم 7 ہجری زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ روایات میں ذکر ہے کہ خیبر کی طرف روانگی سے قبل مدینہ سے نجد کی طرف حضرت ابان بن سعید کو بھیجا، اور خیبر کی طرف روانگی محرم 7 ہجری میں ہوئی تھی۔ حضرت ابان کے جو تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابان کے والد اکابر قریش میں سے تھے، ان کے بھائی عمر اور خالد پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور حبشہ ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ ابان جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے شامل ہوئے تھے۔ انہوں نے صلح حدیبیہ کے دوران حضرت عثمان کو پناہ دی تھی۔ عمر اور خالد حبشہ سے واپس آئے تو انہوں نے ابان کو پیغام بھیجا، یہاں تک کہ تینوں اکٹھے خیبر کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابان نے اسلام قبول کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابان بن سعید نے صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر کے درمیانی عرصے میں اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابان بحرین پر عامل تھے۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور شام چلے گئے۔ آپ 13 ہجری میں شہید ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق 27 ہجری کو حضرت عثمان کی خلافت میں وفات پائی۔ غزوہ خیبر پر روانگی سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابان بن سعید کی قیادت میں نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا تھا۔ نجد ایک نیم صحرائی لیکن شاداب خطہ ہے، اس میں متعدد وادیاں اور پہاڑ ہیں۔ یہ جنوب میں یمن، شمال میں صحرائے شام اور عراق تک جا پہنچتا ہے۔ اس کے مغرب میں صحرائے حجاز واقع ہے۔ یہ علاقہ سطح زمین سے 1200 میٹر بلند ہے۔ اس بلندی کی بنا پر اس کو نجد کہتے ہیں۔ اس لشکر کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں مدینہ کو دشمن قبائل سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ قبائل ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کب مناسب موقع ملے اور مدینہ پر حملہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ مدینہ سے باہر جانا مدینہ پر حملے کے لیے موزوں ترین موقع سمجھا جاتا تھا۔ دشمن یہ خیال کرتا تھا کہ وہاں وسلم باہر ہیں مدینہ سے اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، لشکر ساتھ ہے، مدینہ میں بہت کم لوگ ہیں، اس لیے ہم حملہ کر کے مدینہ کو فتح کر لیں۔ اس خدشے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے پر جاتے تو ایسے قبائل کی طرف بھی کچھ صحابہ بھیج دیا کرتے تھے۔ اس سریے کا ذکر صحیح بخاری میں اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابان کو ایک سریے پر مقرر کر کے مدینہ سے نجد کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر ابان اور ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر میں آئے بعد اس کے کہ آپ نے اس کو فتح کر لیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں نے عرض کیا، یہ فتح کے بعد پہنچے تھے خیبر کی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حصہ نہ دیجیے، اس میں خیبر کے میں مالک غنیمت میں ان کا حصہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، جس پر ان دونوں کی باہم تکرار ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابان بیٹھ جاؤ، اور آپ نے اس کو حصہ نہیں دیا کیونکہ براہ راست خیبر کی جنگ میں شامل نہیں تھے، یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر ایک غزوے کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، بڑا مشہور ہے، جو غزوہ خیبر کہلاتا ہے۔ خیبر ایک وسیع سبزہ زار ہے جو چشموں اور بکثرت پانیوں سے شاداب ہے اور جزیرہ عرب میں کھجوروں کے سب سے بڑے نخلستان میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی زرخیزی کا اندازہ اسی سے کیا جا سکتا ہے
کہ خیبر کی صرف ایک وادی جو قتیبہ کے نام سے موسوم ہے، اس میں 40,000 کھجوروں کے درخت تھے۔ خیبر کی وادی مدینہ سے شمال کی جانب اندازاً 96 میل کے دوری پر تھی۔ یہاں یہود بہت قدیم سے آباد تھے۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہاں بنی اسرائیل کے یہود آباد تھے۔ بعض مورخین کے مطابق بخت النصر کے زمانے میں یہود یہاں آباد ہوئے۔ کچھ اور روایات بھی ہیں جن سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ خیبر میں قدیم سے یہود آباد تھے اور بڑے بڑے قلعے بنا کر یہ لوگ یہاں آباد تھے۔ بڑی اہمیت تھی ان کے نزدیک اس جگہ کی، اور اب بھی کہتے ہیں۔ عبرانی زبان میں خیبر کے معنی بھی قلعے کے ہیں۔ یہود کے کچھ قبائل مدینے میں بھی آباد تھے، لیکن خیبر کے یہود کو ایک بات ممتاز کرتی تھی کہ یہاں کے یہود باقی تمام یہود سے شجاعت اور جنگ میں استقلال دکھانے میں بڑھ کر تھے، اور ان میں باہم اتحاد بھی دوسروں کی نسبت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے یہ خطہ عرب میں قوت و طاقت کی ایک اکائی سمجھے جانے والی قوم تھی۔ مدینے کے یہود ہوں یا خیبر کے یہود، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے متعلق ان کی سازشیں اور ریشہ دوانیاں باقیانہ حد تک بڑھی ہوئی تھیں۔ بغض و عداوت میں بڑھتی ہی چلی جانے والی اس قوم نے اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی ختم کرنے میں اپنی تمام تر قوتوں کو بروئے کار لانے میں کوئی کمی نہیں کی، جبکہ اس کے برعکس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہود کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ صلح کے معاہدے کیے، اور جب کبھی بھی معاہدے کو توڑ دیتے یا خلاف ورزی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کوشش درگزر اور عفو کی ہوتی تھی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی متعدد مرتبہ کوشش کی۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بیرونی طاقتوں کو مدینے پر حملہ کرنے میں تعاون کیا، جس کے بدلے میں سزا کے طور پر ان تمام یہود کو سخت سے سخت سزا بھی دی جاتی تو وہ عدل و انصاف کے عین مطابق ہوتی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ کا عفو اور رحمت کا یہ عالم تھا کہ پھر بھی ان کی جان و مال کو یوں امان دی کہ مدینہ سے جلا وطن کر دیا کہ جو کچھ ساتھ لے کر جا سکتے ہو لے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نعوذ باللہ جبر و اکراہ ہوتا تو مدینے کے یہود کی بار بار ایس شکنی پر ان کو کبھی معاف نہ فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اگر خون بہانا ہوتا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کو کبھی جان کی امان دے کر بحفاظت مدینہ سے نہ جانے دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اگر مال و دولت کا حصول ہوتا تو بنو نذیر، جو کہ جزیرہ عرب میں سب سے بڑا سرمایہ دار گروہ خیال کیا جاتا تھا، کبھی سونے چاندی کو مشکوں اور بڑے بڑے تھیلوں میں بھر کر اہلیان مدینہ کے سامنے ان کو دکھا دکھا کر نہ لے جا سکتا، اور جو اس میں احسان اور عفو و درگزر کا سلوک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود مدینہ کے ساتھ کیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خیبر میں آباد ہو جانے کے بعد یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام کے حق میں صلح جوئی اور امن و سلامتی کے ماحول میں رہتے۔ مدینے سے جلا وطنی کے بعد مدینے کے یہود کی ایک تعداد خیبر میں جا کر آباد ہو گئی تھی، لیکن خیبر جو کہ پہلے ہی ایک بہت بڑی حربی طاقت تھی، اپنے مسلمانوں کے خلاف خطرناک منصوبہ سازیوں کا مرکز بن گئی۔ یہ خیبر کے یہود ہی تھے کہ ایک بڑا وفد لے کر، جس میں خیبر کے بڑے بڑے یہودی سردار تھے، مشرکین مکہ ملنے مکہ پہنچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور اسلام کو ختم کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا، اور ان کو رضامند کرنے کے بعد ارد گرد کے متفرق قبائل میں ان کا وفد گیا، اور ایک قبیلے کو تیار کر کے 15,000 کا اس وقت کی تاریخ کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے مدینے پر چڑھائی کر دی، جو تاریخ اسلام میں غزوہ احزاب یا جنگ خندق کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اسلام کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت نہ ہوتی تو مسلمانوں کے ساتھ شاید مدینے کا بھی نام و نشان مٹ چکا ہوتا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس خطرناک منصوبے کے سرغنہ خیبر کے یہود ہی تھے جو اب ہر وقت مسلمانوں کو ختم کرنے میں مصروف تھے۔ مدینے میں موجود بنو قریظہ کو ان کی شکنی کی پہلی مرتبہ سخت سزا بھی یہود خیبر کو اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کرنے کا باعث نہ بن سکی۔ اس لیے اب بہت ضروری تھا کہ اس عہد شکنی اور سازشی کردار ادا کرنے والی قوم کے خلاف براہ راست کوئی قدم اٹھایا جائے تاکہ خطے کا امن بحال ہو سکے اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ امن و سکون سے بے خوف و خطر اپنے اپنے مذہب و مسلک پر اس طرح عمل پیرا ہو سکے کہ یکون الدین للہ، یکون الدین للہ، کہ دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے، دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ ایک مشہور مستشرق مونٹگومری واٹ، جو کہ اسلام اور بانی اسلام کے خلاف زہر وغلے میں دریغ نہیں کرتا، وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خیبر پر حملے کی سیدھی اور سادہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی دولت کا بے دریغ استعمال کر کے، یعنی خیبر کے لوگوں نے بے دریغ استعمال کر کے اپنے ہمسایہ عربوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائیں۔ تو یہ وہ خاص پس منظر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی اشاروں کے تابع یہ فیصلہ کیا کہ خیبر کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ غزوہ خیبر جمادی الاولیٰ 7 ہجری میں ہوا، جبکہ ابن عقبہ اور علامہ ابن اسحاق کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ میں حدیبیہ سے مدینہ واپس تشریف لائے، تو آپ مدینہ میں تقریباً 20 راتیں رہے، پھر خیبر کی طرف تشریف لے گئے، اور یہ محرم کا مہینہ تھا۔ خود مذہب بشیر احمد صاحب نے بھی جو سیرت خاتم النبیین میں جو نوٹس لکھے ہیں بقیہ نامین کے، اس میں آپ نے اس غزوہ خیبر کو ماہ محرم اور صفر 7 ہجری کا غزوہ قرار دیا ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آنے کے قریباً 5 ماہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آنے کے قریباً 5 ماہ بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہودی خیبر سے، جو مدینہ سے صرف چند منزل کے فاصلے پر تھا اور جہاں سے مدینہ کے خلاف آسانی سے سازش کی جا سکتی تھی، نکال دیے جائیں۔ چنانچہ آپ نے 1600 اصحاب کے ساتھ اگست 628 عیسوی میں خیبر کی طرف کوچ فرمایا۔ بعض مورخین صلح حدیبیہ سے 5 ماہ بعد اس کی تاریخ بیان کرتے ہیں، اور حضرت مسلم موعود نے بھی دباچہ تفسیر القرآن میں یہی بیان فرمایا ہے۔ البتہ مورخین و محدثین کی اکثریت صلح حدیبیہ کے تھوڑے ہی دنوں بعد محرم کے مہینے میں اس کو بیان کرتی ہے، اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اس کے بارے میں یہی لکھا ہے، واللہ عالم۔ بنیادی طور پر صلح حدیبیہ ایک بہت بڑی فتح تھی۔ قرآن کریم نے اس کو ایک فتح عظیم سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی یقیناً ہم نے تجھے کھلی کھلی فتح عطا کی ہے۔ اور فتح مبین کا یہ وہ دروازہ تھا کہ جس سے گزرتے ہوئے خیبر اور مکہ جیسی عظیم الشان فتوحات نصیب ہوئیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی فتح خیبر کا وعدہ فرما دیا تھا جب صلح حدیبیہ سے واپسی پر مکے اور مدینہ کے درمیان سورہ فتح نازل ہوئی۔ اس سورہ میں فتح خیبر کی خوشخبری یوں عطا فرمائی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔
وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا فعجل لکم ھذہ۔ اللہ مومنوں سے اس وقت بالکل خوش ہو گیا جب کہ وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے، اور اس نے اس ایمان کو جو ان کے دلوں میں تھا خوب جان لیا، سو اس کے نتیجے میں اس نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کی اور ان کو ایک قریب میں آنے والی فتح بخشی، یعنی فتح خیبر، اور بہت سی غنیمت کے مال بھی بخشے۔ خیبر کے اموال بھی ملے ان کو جن کو وہ قبضہ میں لا رہے تھے۔ اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جو تم اپنے قبضہ میں لاؤ گے، اور یہ موجودہ مال غنیمت تم کو ان وعدوں میں سے جلدی عطا کر دیا ہے۔ لشکر کی تیاری اور مدینے پر نائب مقرر کرنے کی تفصیل میں بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف جانے کے لیے جب منادی کروائی تو اعلان کروایا کہ صرف وہی ساتھ چلیں گے جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال غنیمت کی غرض سے نکل رہے ہیں وہ میرے ساتھ نہ نکلیں، صرف وہ لوگ میرے ساتھ روانہ ہوں جو صرف جہاد میں رغبت رکھتے ہیں۔ ابن ہشام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نمیلہ بن عبداللہ لیثی کو مدینہ پر نائب مقرر فرمایا، جبکہ امام بخاری کے مطابق آپ نے حضرت صبا بن عرفطہ کو نائب مقرر فرمایا۔ علامہ ابن اسحاق اور ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ غزوہ خیبر میں پرچم کا ذکر ملتا ہے، اس سے پہلے صرف چھوٹے جھنڈے ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، حضرت حباب بن منذر اور حضرت سعد بن عبادہ کو پرچم عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم سیاہ رنگ کا تھا جو حضرت عائشہ کی چادر سے بنایا گیا تھا، اس کا نام عقاب تھا، اور یہی پرچم حضرت حباب بن منذر کے پاس تھا۔ روایت میں حضرت علی کو بھی ایک جھنڈا دیے جانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ جھنڈا خیبر میں دیا گیا تھا کیونکہ حضرت علی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ انہیں عشوب چشم کی ایک تکلیف تھی، آنکھوں میں بیماری تھی، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا ان کو۔ البتہ بعد میں بے چین ہو کر یہ روانہ ہو گئے اور خیبر پہنچ گئے، صبر نہیں ہوا ان سے۔ اس سفر میں ام المومنین حضرت ام سلمہ آپ کے ہمراہ تھیں۔ ایک روایت کے مطابق 6-7 صحابیات بھی اس مہم میں ساتھ ہو لیں، اور ایک روایت کے مطابق 20 صحابیات اس غزوے میں شامل ہوئیں۔ حضرت ام سنان اسلمیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خیبر کا ارادہ فرمایا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیں تو میں بھی ساتھ چلوں۔ میں مشکیزوں کی سلائی کروں گی، لشکر کے سامان کی حفاظت کروں گی، کوئی بیمار ہوا یا زخمی ہوا تو اس کا علاج کروں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی، اور اسی طرح بنو غفار کی کچھ عورتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بھی جنگ میں شرکت کرنا چاہتی ہیں، ہم زخمیوں کی دیکھ بھال کریں گی اور مجاہدین کی مدد کریں گی، جس قدر ہمیں استطاعت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت دی، ان کو بھی اجازت دی اور ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تیاری کا علم مدینے کے یہود کو ہوا تو ان پر یہ عمل بہت گراں گزرا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر آپ خیبر میں داخل ہو گئے تو خیبر ہلاک ہو جائے گا، جیسا کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ ہلاک ہوئے تھے۔ مدینہ کے یہود صاحب ثروت تھے، اور مدینہ کے مسلمان مالی کمزوری کی وجہ سے ان سے قرض لیا کرتے تھے۔ اب اس وقت خیبر کے یہود کے مفاد کی خاطر مدینہ کے یہود نے مسلمانوں کو تنگ کرنے اور جنگ سے روکنے کے لیے فوری طور پر اپنے قرض کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے
کہ حضرت ابن ابی حضرت سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو شام یہودی کے 5 درہم اور ایک روایت میں ہے کہ 4 درہم دینے تھے۔ یہودی نے مطالبہ کیا کہ ابن ابی حضرت سے ان سے کہا کہ اس نے مطالبہ کیا، ابن ابی حضرت نے اس سے کہا کہ مجھے مہلت دے دو، میں خیبر سے واپس آ کر انشاءاللہ تمہارا حق ادا کر دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ خیبر انہیں غنیمت میں عطا کرے گا، خیبر انہیں غنیمت عطا کرے گا۔ ابو شہم یہودی نے بطور حسد و عناد کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خیبر والوں سے لڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ عام بدوؤں سے لڑنا ہے؟ تورات کی قسم، وہاں 10,000 جنگجو ہیں۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ پیش کیا۔ اس وقت جنگی ہنگامی حالات تھے۔ یہ یہودی تعصب کے حد تک یہود خیبر کی تائید اور ہمدردی کا اظہار کر رہا تھا اور مسلمان فوجی کا مذاق بھی اڑا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے سربراہ تھے، اس یہودی کو کوئی سزا بھی مل سکتی تھی، لیکن کمال ضبط اور حوصلے اور عدل و انصاف اور رواداری کا یہ اسوہ دیکھنے کو ملا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی کا حق ادا کر دو۔ ابن ابی حضرت نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ میں اس وقت اس کا حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا جیسے بھی ہو اس کا حق دے دو۔ ابن ابی حضرت بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے سر کا امامہ اتار کر بطور تہ بند باندھا اور تہ بند کی چادر کو بازار میں فروخت کر کے اس کا حق ادا کر دیا، اور میں نے دوسرا کپڑا پہن لیا۔ یہ دوسرا کپڑا ایک چادر تھی جو سلمہ بن اسلم کی یا ایک روایت مطابق بوڑھی صحابیہ نے ان کو دیا تھا۔ جب اس کو اس سارے واقعے کی تفصیل کا علم ہوا اس نے تحفہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کہ خیبر میں اس صحابی کو مال غنیمت ملا اور اس میں ایک عورت بھی ملی جو اسی ابو شام یہودی کی رشتہ دار تھی، اور پھر اس نے وہ عورت اسی یہودی کے پاس فروخت کر دی۔ خیبر کی طرف پیش قدمی کی خبروں پر مدینہ کے یہود نے مسلمانوں سے صرف بغض و عناد اور تعصب کا اظہار ہی نہیں کیا، بلکہ اشجع قبیلے کا ایک بدو کرائے پر حاصل کر کے فوری طور پر خیبر کی طرف مسلمانوں کی جنگی تیاریوں اور ضروری معلومات دے کر بھیجا، اور ساتھ یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ ویسے بھی مسلمانوں مخالفین کو کسی جاسوس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مدینہ میں موجود منافقین یہ کام بڑی تیزی سے کرتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول خاموش نہیں رہا، بلکہ اپنے ایک مددگار کے ساتھ کے ذریعہ ایک خط فوری طور پر خیبر کے یہود کی طرف بھیجا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف آنے والے ہیں، اپنے بچاؤ کی تدابیر کر لو اور اپنے اموال کو اپنے قلعوں میں داخل کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے میدان میں آ جاؤ اور ان سے بالکل خوف زدہ نہ ہو۔ تمہاری تعداد بہت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بہت تھوڑی ہے اور ان کے پاس صرف تھوڑے سے ہتھیار ہیں۔ اس بارے میں جب ان کو پتہ لگا یہودیوں کو، ان کے رہنماؤں کی میٹنگ ہوئی اور اس میں میٹنگ میں اختلاف کا ذکر ملتا ہے۔ ذکر یوں ہے کہ خیبر کے یہود کو جب مسلمانوں کے لشکر کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے ایک میٹنگ کی جس میں اسلامی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے مشاورت ہوئی۔ اس بحث میں یہود کے رہنماؤں کی طرف سے مختلف قسم کی تجاویز پیش ہوئیں۔ ایک گروہ کی رائے تھی کہ یہودی قلعہ بند ہو کر فصیلوں کے پیچھے سے جنگ کریں، جس کی وجہ سے مسلمان آخر تنگ آ کر محاصرہ چھوڑ دیں گے، جبکہ خیبر کے مشہور بہادر مرہب کے بھائی ابو زینب نے تجویز دی کہ قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرنے کے بجائے باہر میدان میں نکل کر مقابلہ کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے مدینہ کے یہود قلعہ بند ہو کر مقابلوں کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں اور اس میں مسلمانوں کو ہی فتح ہوئی ہے۔
لیکن پہلے گروہ نے اس تجویز کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہمارے قلعے ان کے قلعوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ ایک تیسری تجویز اس سے بھی زیادہ متکبرانہ تھی، جو یہود کی نسبت بہت جرأت مندانہ تھی، کی نسبت سے بہت جرأت مندانہ تھی، اور وہ خیبر کی فوجوں کے سپہ سالار سلام بن مشکم کی طرف سے تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم خود مدینے پر حملہ کر دیں اور اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ اکثریت نے اس رائے سے اتفاق کیا، لیکن خیبر کے رئیس اعظم کنانہ بن ابی الحقیق نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ ہمارے قلعے یثرب کے قلعوں کی طرح نہیں ہیں، اور فخر و غرور کا یہ عالم تھا۔ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہماری طرف آنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ البتہ سب رہنماؤں کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ ایک وفد تیار کر کے ارد گرد کے جنگجو بہادر قبائل کی طرف بھیجا جائے تاکہ ان سے فوجی مدد کی درخواست کی جائے۔ چنانچہ 14 افراد پر مشتمل ایک وفد تیار ہو کر ہوا، جس کی قیادت بعض روایات کے مطابق خیبر کا رئیس اعظم کنانہ خود کر رہا تھا۔ یہ وفد قبیلہ بنو اسد، غطفان اور دیگر قبائل کی طرف گیا اور خیبر کی 1 سال کی پیداوار کا نصف دینے کی پیشکش پر فوجی امداد کی درخواست کی۔ قبیلہ بنو مرہ نے تو دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اس طرح کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ بنو اسد اور بنو غطفان جیسے جنگجو قبائل نے 1000 مسلح فوجیوں پر مشتمل لشکر تو فوری روانہ کر دیا اور 4000 کے لشکر کی مزید امداد کا وعدہ کرتے ہوئے اس کی تیاری بھی شروع کر دی۔ بہرحال یہ مزید اس کی تفصیل ہے جو انشاءاللہ آئندہ بیان کر دوں گا۔ اس وقت میں کچھ مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ذکر ہے مکرم محمد اشرف صاحب ابن مکرم محمد بخش صاحب منٹی بہاؤدین کا، جو گزشتہ دنوں بقضاء الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے 3 بیٹیاں اور 6 بیٹے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے کاشف جاوید صاحب آج کل سینیگال میں ہیں اور قائم قوم مشری انچارج ہیں، امیر جماعت بھی ہیں، اور اس وجہ سے اپنے والد کے جنازے پہ شامل بھی نہیں ہو سکے سینیگال سے۔ ان کے یہی بیٹے ابھی جو ہیں لکھتے ہیں کہ خاکسار کے والد انتہائی سادہ لو، نیک طبع، خدا ترس وجود تھے، احمدی اور خلافت سے انتہائی محبت کرنے والے تھے۔ اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے اور اکثر یہی کہا کرتے تھے کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ احمدی کی وجہ سے پایا۔ اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت کرتے تھے کہ ہمیشہ احمدیت اور خلافت سے تعلق جوڑے رکھنا۔ کہتے ہیں کہ ان کے دادا محمد اعظم صاحب نے 1968 کے قریب بیعت کی تھی سرگودے میں، ایک گاؤں ہے بھابڑا، وہاں سے، اور اس وقت کہتے ہیں میرے والد بھی احمدی ہو گئے تھے، مربی صاحب کہتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ پھر والدہ کی طرف سے اکلوتے بھائی تھے، احمدی ہوئے۔ میٹرک کے بعد وہاں سے گاؤں چھوڑ کے منڈی بہاؤدین میں شاداب شکر میں ملازمت اختیار کی اور وہیں رہے آخر تک منڈی بہاؤدین میں۔ بڑی عمر میں شوق سے قرآن کریم سیکھا، پھر اس قدر محنت اور محبت سے پڑھا کہ ہر ماہ 1-2 دور لازم مکمل کر لیتے تھے، رمضان میں 2-3 دفعہ ختم کرتے تھے، غرباء کی خاص طور پر مدد کرتے تھے، جو بھی ان کے پاس آتا اس کو خالی ہاتھ نہ رکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں مربی کہتے ہیں مجھے بھی کہا کرتے تھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرما رہا ہے یہ تمہارے وقف کی برکت کی وجہ سے ہے۔ ایک بیٹے مبشر جاوید صاحب کہتے ہیں کہ میں سیکرٹری مال ہوں گزشتہ کئی سال سے، اور ہمیشہ والد صاحب چندوں کی ادائیگی میں باقاعدہ تھے، اور جب بھی پینشن ملتی تھی کوشش یہ ہوتی تھی کہ سارا سال کا چندہ ادا کر دیں، اور وفات کے وقت بھی ان کو یہی فکر تھی کہ میرے چندے ادا ہو گئے ہیں کہ نہیں۔
اور اس پہ بڑا شکر گزاری تھی ان کی وفات کے وقت کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تمام چندے ادا کرنے کی مجھے توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے, سب کو صبر و سکون عطا فرمائے. دوسرا ذکر ہے حبیب محمد شاطری صاحب, نائب امیر دوم کینیا, جو محمد حبیب شاطری صاحب کے بیٹے تھے. یہ عرب نژاد تھے. ان کی گزشتہ جنوں 56 سال کی عمر میں وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم موسی تھے. عثمان گان میں والدین کے علاوہ اہلیہ اور 3 بچے شامل ہیں. کینیا کے امیر جماعت محمود طاہر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے بابا و اجداد کا تعلق یمن سے تھا, اور ان کے والد حبیب شاطری صاحب نے اگست 1982 میں بیعت کی. بڑے مخلص احمدی تھے, اور یہ مرحوم ان کے بڑے بیٹے تھے. والد کی بیعت کے کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی بیعت کر لی, اور بیعت کا عہد تا وقت وفات خوب نبھایا. بنیادی تعلیم مومباسا سے حاصل کی. قابل اور لائق طالب علم تھے. اسکول کی طرف سے کچھ عرصہ کے لیے ان کو فرانس بھی تعلیم کے لیے بھجوایا گیا. ہمیشہ خلفاء سے ملاقات کے واقعات کو اپنی زندگی کے بہترین واقعات بیان کیا کرتے تھے. خلیفہ رابع سے بھی ملے تھے, مجھ سے بھی ملے تھے. مختلف رنگ میں خدمت کی توفیق پاتے رہے. وفات کے وقت بھی نیشنل سیکرٹری تعلیم اور نائب امیر دوم کینیا کی خدمت بجا لا رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں ان کو 20 سال سے جانتا ہوں. واقفین کا بہت احترام کرنے والے, اور پھر جو کام بھی ان کے ذمہ لگایا جاتا ان کو نہایت سنجیدگی سے کرتے. کبھی یاد دہانی کروانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. نمازوں کے پابند, شاعر اللہ اور حدود اللہ کی باریکی سے خیال رکھنے والے, چندہ جات میں باقاعدہ, عمدہ اخلاق کے مالک, غریبوں کی خبرگیری کرنے والے, والدین کی اطاعت اور حقوق ادا کرنے والے, چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی حق ادا کرنے والے, صاحب الرائے, نیک, مخلص اور باوفا انسان تھے. بڑی بڑی کمپنیوں میں اعلیٰ عہدوں پر رہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مالی کشائش بھی دی ہوئی تھی. دنیاوی لحاظ سے اچھے کاروباری, سیاسی اور سرکاری اور مذہبی لوگوں سے وابستہ رہتا تھا, مگر کبھی اپنے احمدیت کو نہیں چھپایا, بلکہ اظہار کر کے تبلیغ بھی کر دیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ آپ کے جنازے پر کثرت سے مومباسا کی اعلیٰ سرکاری, کاروباری, سیاسی اور سماجی شخصیات شامل ہوئیں. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے, اور ان کے سب لوائقین کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے. تیسرا ذکر ہے مکرم انوبی مدنگو صاحب. صدر جماعت ہے یہ زمبابوے کی ایک جماعت کے. ان کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے بیٹے یوسف انوبی صاحب زمبابوے کے صدر جماعت ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ یہ آغاز میں یہ تو پہلے سنی مسلمان تھے اور جماعت کی مخالفت شروع میں کیا کرتے تھے, لیکن اسلام کی محبت ان کے دل میں تھی. پہلے ملاوی میں تھے یہ, وہاں جب رہتے تھے تو کافی مخالفت تھی. پھر زمبابوے شفٹ ہو گئے. یہاں آ کے ان کو اسلام کی محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اکٹھا کیا, اور باجماعت جس علاقے میں تھے وہاں باجماعت نماز کا انتظام کیا, اور دل میں ایک تڑپ تھی ان کی کہ میں حقیقی مسلمان بنوں. بہرحال بعد میں پھر جماعت سے ان کا رابطہ ہوا. ہمارے مربی صاحب ہیں سمیع اللہ صاحب, ان سے تفصیلی بحث و مباحثہ ہوتا رہا, اور پھر آخر انہوں نے احمدیت قبول کر لی, اور اس علاقے میں اپنے علاقے میں پہلے احمدی تھے. احمدیت قبول کرنے کے بعد ان کی مخالفت بھی ہوئی,
اور جس لوگوں کو جنہوں نے اکٹھا کیا تھا ان لوگوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا، سختیاں بھی کی انہوں نے ان سے. تو پھر آپ نے وہ سینٹر جو بنایا تھا انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، نماز جماعت کا، وہ بھی چھوڑ دیا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر میں ہی نمازیں اور جمعہ ادا کرنا شروع کر دیا. بہرحال انہوں نے ہمت نہیں ہاری، تبلیغ کرتے رہے اور بہت سے لوگوں نے ان کا پیغام سنا، جماعت کا پیغام سنا اور جماعت میں شمولیت اختیار کی ان کے ذریعے سے. بعض سے شخصیت سے بہت سے لوگ آپ کو دیکھ کر جماعت میں شامل ہوئے، خود مالی قربانی کر کے انہوں نے زمین بھی خریدی جس پر جماعت احمدیہ زمبابوے کی پہلی مسجد تعمیر ہو رہی ہے آج کل. یہ کی خواہش یہی تھی کہ میری زندگی میں بن جائے، لیکن بہرحال تو نہیں بن سکی، اب تعمیر ہو رہی ہے. بہت وفادار، صاف گو، دیانتدار انسان تھے، لوگوں کے درمیان مسائل کو بڑی حکمت کے ساتھ دور کرتے. صدر جماعت منتخب ہونے سے قبل بھی اکثر لوگ آپ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے. یہ بھی ذاتی وسائل سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے. گھر ہمیشہ مہمانوں سے بھرا رہتا. جماعت کے ساتھ گہرا عقیدت کا تعلق تھا. ہر کسی کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے. ان کے پسماندگان نے بھی 8 بچے ہیں اور آپ کے بیٹے جیسا کہ میں نے بتایا صدر جماعت زمبابوے ہیں، اور ایک ان کے پوتا قاسم انوبی زمبابوے میں پہلے مرکزی مبلغ ہیں، جامعہ سے پڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے اور ان کی نسلوں میں جماعت کی تعلیم ہمیشہ جاری رہے اور نیکیاں کرتے رہیں یہ لوگ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.